تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے۔ نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں، نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے دے دیا، لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے۔ نمبر 2، عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی۔ جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں۔ تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں۔ جیسے دنیا کے کام ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا، تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں۔ تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا، جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے۔ نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں، نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے دے دیا، لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے۔ نمبر 2، عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی۔ جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں۔ تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں۔
جیسے دنیا کے کام ہے کھانا پینا چلنا پھرنا، تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں۔ تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا، جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے، نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں۔ نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے دے دیا، لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے۔ نمبر 2، عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی۔ جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں۔ تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں، جیسے دنیا کے کام ہے کھانا پینا چلنا پھرنا، تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں۔ تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا، جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں،
لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے. نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں. نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں, زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے, دے دیا, لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے. نمبر 2, عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی. جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے, تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ. تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں. جیسے دنیا کے کام ہے کھانا پینا چلنا پھرنا, تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے, اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی, تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا, کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے. یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے. پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے, گھر کے کام کاج کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے, تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں, اس پر بھی ان کو اجر ملے گا, کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا. وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں. وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں. تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا, جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا. تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1, عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, علم بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے. نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں. نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں, زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے, دے دیا, لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے. نمبر 2, عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی. جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے, تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ. تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں. جیسے دنیا کے کام ہے کھانا پینا چلنا پھرنا, تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے, اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی, تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا, کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے. یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے.
पांचवी किस्म के लोग वो अक्लमंद हैं कि जो मुबाह कामों को भी आखिरत की नीयत से करने वाले हैं। खाना खा रहे हैं लेकिन उसमें भी उनकी नीयत अच्छी है, घर के काम काज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेहनत मशक्कत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली है, तो उनका वो काम चाहे वो प्योरली दुनिया का काम क्यों नहीं, उस पर भी उनको अजर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए किया और आखिरत में अजर पाने के लिए किया। वो सोते भी हैं तो इसलिए ताकि उनकी थकावट दूर हो और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी इबादत कर सकें। वो जिस्मानी वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो इताअत के कामों पर कुव्वत हासिल कर सकें। तो बात यहीं पर आकर रुकती है कि जैसी नीयत वैसा ही फल होगा, जो इरादा होगा, जिसके लिए कर रहे हैं वही सामने आएगा। तो दुनिया और आखिरत के सवाब के हवाले से लोगों की कुछ किस्में हैं। नंबर 1, इबादत को बगैर सवाब के करने वाले, यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अमल करते हैं, नमाज रोजा करते हैं, हज ज़कात भी करते हैं, इल्म भी हासिल करते हैं, लेकिन उनके दिल में इन सारी कोशिशों की ये ख्वाहिश नहीं होती कि इसका हमें आखिरत में बदला मिले। नीयत के बगैर ही कर रहे हैं। नमाज है तो मशीनी तौर पर पढ़े जा रहे हैं, ज़कात है तो चूंकि ज़कात फर्ज है इसलिए देनी है, दे दिया, लेकिन उनकी नीयत और इरादा नहीं होता पीछे कोई कि हमें इसका आखिरत में सवाब मिले। नंबर 2, इबादत के कामों में आखिरत का सवाब और दुनिया का भी सवाब का इरादा रखने वाले। तो ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो इबादत के अमल इस तरह अदा करते हैं कि वो इबादत के अमल के जरिए आखिरत का इरादा भी रखते हैं और दुनिया का भी। जैसे कोई इंसान जिहाद करता है लेकिन उससे दुनिया के साजो सामान का भी इरादा करता है। आपसे पूछा गया कि अगर कोई जिहाद करता है लेकिन वो चाहता है कि आखिरत के साथ साथ उसको दुनिया में भी मिले, तो आपने फरमाया उसको कोई सवाब नहीं। तीसरा वो है इबादत के काम से आखिरत का सवाब हासिल करने वाले लोग। तो ये तीसरी किस्म है जो इबादत के अमाल इस तरह अदा करते हैं कि वो उससे आखिरत के सवाब का इरादा रखते हैं और इसके अलावा दीगर फवायद भी जो इबादत के नतीजे में होते हैं उनका भी वो इरादा करते हैं। तो एक लिहाज से ये एक शरई मसलहत है और शरई अहकाम में इसको मलहूज रखा गया है। चौथी किस्म वो है जो दुनियावी काम आखिरत के अजर की नीयत के बगैर करने वाले हैं। जैसे दुनिया के काम है, खाना पीना, चलना फिरना, तो अगर इंसान आखिरत की नीयत के बगैर काम करता है, उसमें सवाब की नीयत नहीं होती, तो ना उसको अजर मिलेगा ना गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो रूटीन में अपने दुनिया के रोज के काम कर रहा है। ये ऐसे लोगों का हाल है जो गाफिल और लाइल्म है। पांचवी किस्म के लोग वो अक्लमंद हैं कि जो मुबाह कामों को भी आखिरत की नीयत से करने वाले हैं। खाना खा रहे हैं लेकिन उसमें भी उनकी नीयत अच्छी है, घर के काम काज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेहनत मशक्कत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए कि